السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم زبدۃ الکاملین، قدوۃ العارفین، عارف اسرار قاب قوسین، استاد العلماء، امام العرفا، جامع شریعت و طریقت، حامی سنت، ماہی بدعت، قاطی وہابیت، حضرت علامہ مولانا حکیم سید سخاوت حسین صاحب صوبانی انصاری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا حکیم سید سخاوت حسین صاحب صوبانی انصاری رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے متبحر عالم اور عارف کامل تھے۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت سے خاص شغف حاصل تھا۔ فن صرف و نحو کے آپ امام تھے۔ باقی تمام علوم پر بھی کامل دسترس رکھا کرتے تھے۔ مناظرے میں مد مقابل کو عربی عبارات کے صرفی و نحوی اصطلاحات ہی میں شکست دے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے وہابی، دیوبندی، نیچری، بد مذہب آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ آپ کا تعلق ان علماء شریعت سے تھا جن کی زیارت کو حدیث شریف میں عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے مجدد اسلام امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کی مجلس مبارکہ میں جب آپ کا ذکر خیر ہوتا تو اعلیٰ حضرت آپ کا نام مبارک سن کر تعظیماً سینے پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ تحریک آزادی میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مجاہدین تحریک آزادی میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ ہر لحاظ سے مجاہدین کی معاونت فرماتے تھے۔ اسی جرم کے پاداش میں 1857 کے غدر میں آپ کا نام بھی باغیوں کی فہرست میں درج کر لیا گیا۔ اسی بنا پر آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ گرفتار کرنے کے لیے جب انگریزی فوج آئی تو آپ مسجد خطیب واقع محلہ قاضی صاحبان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو دیکھ کر فوج کا انگریز افسر کہنے لگا، یہ پادری مذہبی آدمی ہے، بغیر گرفتار کیے چلے گیا۔ آپ کی برادری اور دیگر اعزاء کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ کا اسم گرامی مولانا حکیم سید سخاوت حسین انصاری اور تاریخ نام فضل الرحمان تھا۔ آپ کا تعلق خاندان سادات کرام سے ہے۔ آپ کے خاندان میں عظیم اولیاء اللہ اس جہاں سے گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ سید یوسف مودود چشتی رحمہ اللہ علیہ آپ کے جو سلسلے چشتیہ کے ایک نامور بزرگ ہیں، آپ ہی کے اجداد میں آتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1240 ہجری بمطابق 1825 عیسوی کو سہسوان ضلع بدایوں انڈیا میں ہوئی۔ آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع تھے۔ بالخصوص اپنے زمانے میں فن نحو و صرف کے اور مناظرے کے آپ امام تھے۔ جب کسی وہابی سے مناظرہ ہوتا تو حسن تدبیر سے مسائل صرف و نحو میں لا کر زیر فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح فن طبابت میں یعنی حکمت میں بھی آپ کو خاص درک حاصل تھا۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر صحیح کیفیت منکشف ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے مطب میں یعنی دواخانے میں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک شخص سر پر بوری رکھے ہوئے گزرا۔ حاضرین نے فرمایا، دیکھو مردہ جا رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کر وہ گر کر فوت ہو گیا۔ قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، شیخ الاسلام حضرت خواجہ سید حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان، جو کہ مرید و خلیفہ غوث زمان حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمہ اللہ علیہ کے حضرت حکیم سید سخاوت حسین رحمہ اللہ علیہ نے حضرت محمد علی شاہ خیر آبادی رحمہ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ فنافی شیخ کی منزل پر فائز تھے۔ اپنے پیر و مرشد سے ایسی مثال محبت اور عقیدت کی کم ہی دیکھنے میں ملتی ہے۔ آپ کو حضرت سید محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ رضوان سے خلافت بھی حاصل تھی اور ان کے سجادہ نشین رہنمائے کاملین سید العارفین حضرت سید محمد اسلم خیر آبادی رحمہ اللہ علیہ صاحب سجادہ اور زینت مسند تھے۔ لوگ آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ادباً مرید نہ فرماتے بلکہ انہی کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب فرماتے تھے، تلقین فرماتے تھے۔ آپ ایک بھینس ضرور رکھا کرتے تھے جس کا گھی اپنے مرشد کے لیے خاص طور پہ عرس کے لیے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک کنستر یعنی ایک ڈبہ بھر گھی تیار ہو جاتا۔ تو اس زمانے میں سیتاپور تک ریلوے لائن تھی اور وہاں سے خیر آباد شریف تک یکوں وغیرہ کی سواری چلا کرتی تھی یا پھر پیدل سفر ہوتا تھا، مگر آپ سیتاپور سے خیر آباد تک گھی کا ڈبہ اپنے سر پر لادے ہوئے پیدل روانہ ہوتے تھے۔ جب تک وہاں قیام رہتا ادباً برہنہ سر اور برہنہ پیر رہا کرتے تھے۔ جب کبھی مرشد کے حجام سے خط بنوانے کا اتفاق ہوتا تو ادباً اس کو سراہنے اور خود پائنتی کی جانب بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی خیر آباد شریف میں وفات کچھ یوں ہوئی کہ قل شریف کے وقت فرمایا کہ میری چار پائی درگاہ شریف میں لے جا کر مرشد برحق کے مواجہ شریف میں بچھا دو۔ وہاں پہنچ کر مزار شریف کی طرف رخ کر کے لیٹ گئے۔ ادھر قل شریف ختم ہوا، ادھر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور واصل باحق ہو گئے اور آپ کی تمنا پوری ہو گئی۔ بقول شاعر کے یہ
آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے۔ آپ کا تاریخ وصال 19 ذی القعدہ 1299 ہجری پر مطابق آخر ماہ ستمبر 1882 کو ہوا۔ خیر آباد انڈیا میں مزار شریف حضرت خواجہ محمد علی خیر آبادی رحمہ اللہ علیہ کے برابر باغ میں آپ مدفن ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں نامور علماء اکرام، مشائخ اعظام کے اسماء گرامی آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔